محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اتنی مینار اور سکون سے آیا کرو جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو، اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ظہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہیں یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک، اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صفحے اول میں کتنا ثواب ہے، اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرہ اندازی بھی کرتے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا کر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں۔ پیارے دوستو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ پیارے دوستو، تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں سے نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دن کی فکر کرو۔ پیارے دوستو، نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ پیارے دوستو، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اسے اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ پیارے دوستو، سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں گھٹائیں آسمان، جہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ پیارے دوستو، جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب، صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ پیارے دوستو، کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی
سجدوں کی توفیق دے۔ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ پیارے دوستو، نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود پاک پڑھنے میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں، بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ پیارے دوستو، سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، نماز کا درجہ دن میں ایسا ہے جیسا سر کا درجہ بدن میں ہے۔ پیارے دوستو، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالاتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس پر سے ہٹا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عزیز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ پیارے دوستو،
افضل کریم نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ پیارے دوستو، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پیارے دوستو، نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نماز ہے فجر اور عصر کی۔ پیارے دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جناتوں وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے کی رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، نماز دنیا و آخرت کے خزانے کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور نماز یاد آ جائے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔